أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. سورۃ النساء مدنیہ. الحمدللہ گزشتہ ہمارے سامنے سورہ آل عمران کی تفسیر اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو چکی تھی. اب جو ہمارے سامنے صورت آ رہی ہیں یہ بہت ہی عظیم الشان صورتیں ہیں اور بڑی پیاری صورتوں میں سے ہے اور ان صورتوں میں سے ہے جن کے اندر احکامات کو فرائض کو بیان کیا گیا ہے. نہیں جس کے اندر فرائض جو میرے اور آپ کی زندگی کے اندر جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے وہ مسائل کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ کے اندر ذکر فرمایا ہے. اب سب سے پہلی صورت کی قرآن مقدس کی سورہ فاتحہ، پھر دوسری صورت تھی سورۃ البقرہ. سورہ بقرہ کے اندر گائے کا ذکر تھا، گائے کا مفصل تذکرہ تھا جس کی وجہ سے اس جز کو اٹھا کے اس کی پوری صورت کا نام رکھ دیا گیا سورہ بقرہ. ٹھیک اسی طریقے سے تیسری صورت ہے سورہ آل عمران. اور سورہ آل عمران جو ہے، عمران جو تھے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم تھے. ان کا حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہونے کی وجہ سے اس نام کو اٹھا کے پوری صورت کا نام سورۃ آل عمران رکھ دیا گیا. اب تیسری صورت ہے سورۃ النساء. اب نساء کس کو کہتے ہیں؟ یہ نساء کا جو لفظ ہے جمع ہے، جمع زیادہ کے واسطے بولا جاتا ہے. واحد کیا ہے اس کا واحد ہے امرأۃ. امرأۃ عورت کو کہتے ہیں، ایک عورت. امرأۃ واحدۃ ایک عورت. ٹھیک ہے. اور نساء یہ عورتوں کو کہتے ہیں، عورتوں کی جو جماعت رہیں گی. جیسے طرح ہم لوگ بیٹھے ہوئے ایک آدمی کو تو رجل بولیں گے، جیسے میں ہوں ایک آدمی رجل، آپ ایک آدمی رجل، اور اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تو اس کا رجال کہیں گے، رجال یعنی بہت سارے مرد. اسی طریقے سے ایک عورت رہیں گی تو امرأۃ کہیں گے، اور بہت ساری عورتیں رہیں گی تو اس کو نساء عورتیں کہیں گے. اب یہ صورت اس صورت کے اندر عورتوں کا خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے جس کی وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ النساء رکھا گیا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کے خلاف جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اسلام کے خلاف جو لوگ بک کرتے ہیں، جن کے ذہنوں میں، جن کے تعلیم میں فتور ہے، جن کے عقلوں کے اندر فتور ہے، جن کے معاملات کے اندر فتور ہے، جن کی بیٹھکوں کے اندر فتور ہے، معاملات خراب ہے، جب ان کی چل نہیں پاتی، جہاں پر ان کی دکانیں ٹھپ ہو جاتی ہیں، تو ہر ایک بندے کی جب دکان ختم ہو جائیں گی، بند ہو جائیں گی، تو اسلام کی طرف آگے اپنا قدم بڑھانا شروع کرے. آج پوری دنیا کے اندر دیکھو جو لوگ بدنامی کے اعتبار سے مشہور ہو گئے وہ اسلام کی برکت سے. بہت سے لوگ کتنے ہیں جن کو دنیا ان کا پڑوسی نہیں جانتا تھا اور آج پوری دنیا ان کو جان رہی. کیوں؟ وہ بھی اسلام کی برکت سے. ان لوگوں نے غلط استعمال کیا اسلام کا، کبھی قرآن کی بے حرمتی کرے نعوذ باللہ، کبھی ہمارے پیارے نبی کی شان میں گستاخی کرے، جس کی وجہ سے اگر ان کو عزت چاہیے تو ان کو قرآن کے سائے میں آنا پڑا. تو ویسے ہی میڈیا نے
اور ہمارے سامنے پروپیگنڈا کیا کہ اسلام کے اندر عورتوں کے کوئی حقوق نہیں، اسلام ہے تو عورتوں کے اوپر کیا کرتا؟ ظلم کرتا، نعوذ باللہ۔ حالانکہ پورے قرآن مقدس کے اندر سورۃ الرجال نہیں ملیں گے آپ، مردوں کی صورت، اور قرآن مقدس کے اندر مکمل سورۃ النساء ہے عورتوں کے تعلق سے، اور مردوں کے تعلق سے نہیں ملیں گا۔ سورۃ الرجال آدمیوں کی صورت بول کے، اور سورۃ النساء برابر ہے۔ اسلام کو جانتے نہیں برابر، اور ہم کو درس دینے چلے۔ اور جو ہمارے بھولے بھالے مسلمان ہیں جن کے پورے نظریات اور جن کا پورا نالج معلومات ٹی وی ہے، تو وہ لوگ کیا سمجھیں گے پورے اسلام؟ حالانکہ ہمارے سامنے مفصل تذکرہ ہے عورتوں کے بارے میں۔ تو جو عورتیں بدنام تھیں، جن کو کوئی حقوق سے وابستگی نہیں تھی، جن کی معاشرے کے اندر کوئی ویلو اور کوئی مارکیٹ ان کا ریٹ نہیں تھا، معاشرے کے اندر کوئی عزت نہیں تھی، اسلام نے سب سے پہلے ان کو عزت دیا۔ اور ہمارے نبی کے آنے سے پہلے زندہ درگور کیا جاتا تھا لڑکیوں کو، اسلام نے سب سے پہلے اگر کسی کو تھاما ہے تو عورتوں کو تھاما۔ اور لوگ ہم سے بولتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو، حالانکہ برابری کا جو مطالبہ ہے برابری تو ہو ہی نہیں سکتی۔ مثال کے طور پر ایک آپ ٹیبل بنا لو، جیسے ہمارا وہ وضو خانے کا، اس کے اوپر میں بھی کھڑا ہوتا ہوں، آپ بھی کھڑے کرو، اور آپ کی بیٹی کو کھڑے کرو، تو دونوں برابر ہو جائیں گے کیا؟ برابری کے اعتبار سے دیکھا جائے گا تو ایک نیچے ہو جا رہا ہے، ایک اوپر ہو جا رہا۔ اچھا، اصل انصاف یہ ہے کہ مرد جو ہے، جس کو بڑا آدمی ہے اس کو چھوٹا ٹیبل دو، اور جو بچہ ہے اس کو بڑا دو، پھر اس سے جو درمیان کا ہے اس کو سے درمیان کا دو، تب ہوں گی برابری۔ اور دنیا والے یہ کہتے ہیں کہ برابری میں شرکت کرو، برابری کرو، برابری، حالانکہ برابری نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو تو تمام گھر کے احوال کی ذمہ داری ڈالی ہے، اور عورت کا یہ کہا کہ بچوں کی تربیت کرو، گھر کا انتظام کرو، اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرو، اس کے مال کی حفاظت کرو۔ تمام حقوق اللہ تعالیٰ نے جو وابستہ فرمائے ہیں وہ شوہر کے ذمہ فرمائے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس فرمایا کہ ہم نے مردوں کو فضیلت عطا فرمائی، کس کے اوپر؟ عورتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ یہ جو حقوق کی وابستگی یہ تمام کے تمام صورتیں ہیں عورت کے تعلق سے، کن عورتوں سے نکاح کرنا ہے اور کن عورتوں سے نکاح نہیں کرنا ہے، اور عورتوں کی وراثت میں کتنا حصہ ملے گا، یہ تمام کے تمام حقوق اللہ رب العزت نے اس میں فرمائے ہیں۔ اب دیکھیے عورتوں کے حقوق کے تعلق سے اور یہ بات ہے کہ عورت وراثت کے اندر جو آدمی شریک ہوتے ہیں، وراثت کے حصے کتنے ہیں؟ 10 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 12 افراد ایسے ہیں جن کو حصہ ملتا ہے وراثت میں سے، چاہے بیٹے کا انتقال ہو، چاہے بھائی کا انتقال ہو، چاہے والد صاحب کا انتقال ہو، چاہے بیوی کا انتقال ہو، چاہے امی کا انتقال ہو، تو ایسے 12 افراد ہیں جن کو شریعت حصہ دیتی، جن کو شریعت مقدسہ نے حصہ متعین کیا کہ فلاں کو اتنا ملے گا۔ اگر اولاد موجود ہے، بیٹا بیٹی موجود ہے، تو والدین کو یہ ملے گا۔ اگر بیٹا بیٹی موجود ہے، بیوی کو جو شوہر کا انتقال ہوا، بیوی کو چھوڑا تو اس کو سمون ملے گا۔ اگر بیٹا بیٹی موجود ہے، اگر ماں کو چھوڑا تو اس کو سدس ملے گا۔ یہ تمام کے تمام حصے شریعت مطہرہ بیان کرتی ہیں۔ ایسے افراد کتنے ہیں؟ 12 ہیں۔ ان 12 افراد میں سے اللہ رب العزت نے 8 مرتبہ عورتوں کو ذکر فرمایا۔ 8 تو حصے عورت لے رہی ہیں، 8 اور 4 مردوں کا ذکر فرمایا۔ اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام ہے تو یہ کرتا ہے ظلم ہدایت۔ 8 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے وراثت میں حصہ عورتوں کو نصیب فرمایا، اور 4 حصوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 جگہوں پر مردوں کو حصہ عطا فرمایا۔ اب عورت کو دیکھیے، باپ کی طرف سے الگ ملے گا، بیٹے کا اگر انتقال ہو تو بیٹی کی طرف سے الگ ملے گا، شوہر کا انتقال ہو تو شوہر کی طرف سے الگ ملے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ عورت جس پیراگراف میں آئیں گی، بیٹی کی شکل میں آئیں گی تو بیٹی کی شکل میں ملے گا، ماں کی شکل میں آئیں گی تو ماں کی شکل میں ملے گا، بیوی کی شکل میں آئیں گی بیوی کی شکل میں ملے گا۔ تمام کے تمام صورتوں میں جو بھی روپ عورت اختیار کریں گی، اللہ تعالیٰ اس کے قدموں میں مال کو لا کے رکھ دیں گے۔ کتنا حصہ پا رہی ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے عورتوں کے تعلق سے جو وراثت کی تقسیم فرمائی ہے، وہ عورت کو 1 پٹ عطا فرمایا اور مرد کو 2 پٹ، 2 حصے مرد کو ملیں گے اور 1 حصہ عورت کو ملے گا۔ اب ہمارے سامنے موٹی بات یہ پیش کرتے ہیں، دیکھو کہ اسلام اس طرح زیادتی کرتا ہے عورتوں کے ساتھ۔ بھائی کو دے رہے ہیں کہ 20 روپے حصہ مثال کے طور پر، اور بہن کو کتنا دے رہے ہیں؟ 10 روپے۔ حالانکہ شریعت مطہرہ نے عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ عورت کا کام کمانا ہے، عورت کا کام خرچہ ہے، عورت کے ذمہ فلاں ذمہ داری ہے، دواخانہ ہے، اسکول کی فیس ہے، آٹو کی فیس ہے، یہ تمام ذمہ داری کس کے ذمہ ہے؟ اور یہ 10 روپے کیا ہو رہے ہیں اس کی بندی کی؟ بینک بیلنس، سیونگ اس کے بعد محفوظ رہ رہے ہو، اور مرد کی ذمہ داری پوری کے پوری ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے جو مرد کو دگنا حصہ دیا ہے تو برابر انصاف ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ اس کے اوپر پوری ذمہ داری ہے۔ یہ ہے سورۃ النساء، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا معاملات کو ذکر فرمایا عورتوں کے تعلق سے، اور شادی بیاہ کے تعلق سے، شادی کے تعلق سے بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے
اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو 11 نکاح فرمائے تھے، اور اس کے اندر شریعت مطہرہ کا قانون ہے، جو ہمارے ایمان والے جو نکاح کرنا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ کچھ 4 کی اجازت دی گئی اور کم سے کم کی 1 کی اجازت دی گئی. اور یہ اعتراض کرتے ہیں میڈیا والے، دنیا والے، کہ ہمارے نبی نے 11 شادیاں کی. ہمارا یہ مطالبہ ہے، ہمارے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا نکاح فرمائے وہ کس سے فرمائے؟ وہ کیا ہے؟ بیوہ خاتون ہے، اور ان کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال. اور ہمارے نبی کی عمر 25 سال. اگر خواہشات کی وجہ سے نعوذ باللہ کی جاتی تو چھوٹی لڑکی سے کرتے، چھوٹی عمر والی سے کرتے، بڑی والی سے تھوڑی کرتے. مگر اللہ کے نبی نے جو 11 نکاح فرمائے ہیں وہ دینی مصلحت کی وجہ سے، وہ دینی تقاضے کی وجہ سے. آپ نے ایسا بیک گراؤنڈ بنایا، آپ نے ایسی طرح بنائی جس کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملی. بعض مرتبہ وہاں پر عرب کے ماحول کے اندر اگر کسی کو اپنا داماد بنا دیے، گویا کہ اس کو اپنی غلامی میں، گویا کہ اس کے اپنے غلام بن گئے. کسی کو اپنا داماد بنا دینا، اس کے اوپر اپنی نچھاور کرتے تھے. تو اس وجہ سے اللہ کے نبی حضرت جویریہ سے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا تاکہ خاندان مضبوط رہے، تاکہ اسلام کی پھیلنے کی پھولنے کی شکلی صورتیں مہیا ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا اور انہی کی برکتوں سے عورتوں کے پاس زیادہ سے زیادہ علم حاصل ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برکت سے، کیونکہ آپ چھوٹی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے نبی کے مدرسے میں داخلہ ہوا، ہمارے نبی کی تربیت میں رہی، ہمارے نبی کے آغوش میں رہی، تو بہت سارے عورتوں کے وہ مسائل سیکھے جو دیگر عورتوں سے ممتاز ہیں. اس لیے اسلام میں جو بھی چیزیں ہیں، اسلام کے اندر، ہمارے شریعت مطہرہ کے اندر اس کا ہر ایک کا جواب ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ اگر ہمارے اندر شبہات آ رہے ہیں، اور شبہے کا آنا کوئی بری چیز نہیں ہے، البتہ شبہے کو جنم دینا، شبہے کو پالنا، شبہے کو ذہن میں رکھنا اور شبہات میں پڑ جانا، یہ خطرناک چیز ہے. ہمارا اور آپ کا ایمان جو خراب ہوگا شبہات کی وجہ سے، اور اعمال جو خراب ہوں گے نفسانی خواہشات کی وجہ سے. اس لیے ہم کو اعمال بھی نہیں خراب کرنا ہے اور اپنے ایمان کو بھی خراب نہیں کریں. جب بھی شبہ پیدا ہو جائے تو شبہ کو حل کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے علماء پیدا فرمایا، مدارس پیدا فرمایا، مساجد مراکز سے اس طرف رجوع کرنا چاہیے. پھر اللہ رب العزت نے جو سورہ آل عمران ہم نے پڑھے، اس کے آخری میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آخری کی جو آیت ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر فرمایا. سورہ آل عمران کی آخری آیت میں اللہ نے تقوی ذکر فرمایا کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو. مگر اللہ رب العزت نے سورۃ النساء جیسی شروع فرمائی تو وہاں پر پہلے شروع فرمایا یا ایھا الناس اتقوا، اختیار کرو تقوی. وہاں پر سورہ آل عمران میں آخر میں ذکر فرمایا تقوی کا، اور سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے نمبر 1 پر ذکر فرمایا یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو، اے ایمان والوں نے فرمایا اے لوگو تقوی اختیار کرو. اب یہ اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جو خطاب اس طرح بھی فرماتے اس طرح بھی اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم. یہاں سے کیوں؟ اس لیے کہ سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے گھریلو معاملات کو زیادہ تر ذکر فرمائے، ہمارے آئلی مسائل کو، خاندانی مسائل کو، کس طرح میاں بیوی اپنی زندگی گزاریں گے، کس طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہوں گے. حالانکہ پہلے مثال کے طور پر فلاں ہے، زید ہے، اب زید کے لیے ایک بندی تھی فاطمہ یا عائشہ، وہ اس کے لیے حرام تھی، اور اللہ کے جملہ بولنے کی وجہ سے، اللہ کا نام لینے کی وجہ سے وہ دونوں کو کیا ہو گئے، ایک دوسرے کے اندر حلال ہو گئے، محبت ہو گئی، جائز ہو گئی، رشتہ ہو گیا. تو اسی کی وجہ سے یہی آیت کریمہ ہمارے اور آپ کے نکاح میں پڑھی گئی تھی. اور جن کا نکاح نہیں ہوا انشاءاللہ ہم قریب پڑھی جائے. یہی آیت یاد رکھیے آپ، سورۃ النساء کی آیت ہے جس کی شادی باقی ہے، تو یہی آیت مقدس ہمارے سامنے تلاوت. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تقوی، اور 3 کا 3 آیت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہمارے شادی کے وقت، اس میں سب میں تقوی 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 تقوی. اس لیے کہ باہر آدمی بڑا بھاری بن جاتا، نمازی بن جاتا، دیندار بن جاتا، پرہیزگار بن جاتا، السلام علیکم سب کو سلام. گھر میں اللہ نے فرمایا یہ معلوم کرو کہ سب سے اچھا گھر کے اندر کون رہتا ہے. خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلیہ. اللہ کے پیارے نبی فرماتے میں گھر والوں کے حق میں سب سے اچھا اور سب سے بہترین ہوں. اس لیے گھر کے جتنے مسائل ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا. اسی طریقے سے اگر شادی ہونے کے بعد انبن ہو رہی ہے، تھوڑی بہت بات نیچے اوپر ہو رہی ہے، ان تمام مسائل کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ بیوی کو کس طرح منایا جائے، بیوی کی کس طرح تربیت کی جائے، یہ تمام کے تمام مسائل اس کے اندر. اسی طریقے سے کن عورتوں شادی کرنا ہے، کن عورتوں شادی نہیں کرنا ہے، وہی مسائل اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت مقدس کے اندر ذکر فرمائے ہیں. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں اس رب سے ڈرو جس رب نے تم کو ایک نفس سے پیدا فرمایا. اور ایک نفس کون ہے؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کس کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو، جو ہماری دادی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان سے پیدا فرمایا، اور انہی دونوں کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو وجود بخشا ہے.
انہی دونوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اور کائنات کے نظام کو سجایا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان دونوں کے ذریعے سے پوری دنیا میں لوگوں کو جمع کر دیے۔ ان دونوں کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مردوں کو اور بہت سے عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو اس اللہ سے ڈرو جس کا تم آپس میں واسطہ دیتے ہو۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی کام کرنا، اللہ کے واسطے میرا کام کرو، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، اللہ کے واسطے میں نے غلطی کر لیا مجھے معاف کر دو، بولتے نا آپس میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے اپنے خاندان کے بارے میں محتاط رہو، والارحام، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنی برادری کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں، والارحام فرما رہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جو رشتہ داروں میں جھگڑا لگائے گا۔ کیا فرمائے پیارے نبی؟ لا يدخل الجنت قاطع، جو رشتہ داروں کو توڑے گا، پھوٹ ڈالے گا، فلاں نے میرے اوپر یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، یہ کر دیا، انہوں آئے تھے یہ کر دیے، یہ اگر پھوٹ ڈالیں گے، پیارے نبی فرماتے لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داروں میں جھگڑا لگانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ ہے رحم، اور اللہ تعالیٰ کا نام ہے رحمان۔ یہ رحم یہ کہتا ہے اے اللہ جو مجھ کو جوڑے تو اس کو جوڑ، جو خاندان میں جوڑ کی بات کرے اللہ تو اس کو اپنے رحمت سے جوڑ دے، اور جو اس کو توڑنے کی بات کرے تو اپنے رحمت سے اس کو توڑ دے۔ اس لیے پیارے نبی فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ میری عمر میں برکت ہو، جو یہ چاہتا ہے کہ میری عزت میں برکت ہو، میری عمر میں زیادتی ہو، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اپنے خاندان والوں سے نیک اور اچھا سلوک کرو، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اور اس میں کیا کریں گے؟ برکت نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے جس طرح اللہ کا واسطہ دے کر ہم ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں مجھ کو اور آپ کو تقوی کا خاص طور سے حکم دیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ دیکھو تمہیں جو کچھ معاملات کر رہے ہیں میں تمہارے اوپر نگہبان ہوں، میں تمام کے حالات کو دیکھنے والا ہوں کہ کون ہے جو تمہارے خاندان کے اندر اتفاق پیدا کرنے والا ہے اور کون تمہارے درمیان میں فساد ڈالنے والا ہے۔ یہ ایک بات فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اب ایک اللہ تعالیٰ مسئلہ یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں کہ پہلے زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا اگر کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، والد کے انتقال کے بعد مسئلہ یہ پیش آتا جیسے ہی والد کا انتقال ہو گیا تو چچا یا تایا یا بڑے ابا یا پھپھا یا جو بھی لوگ ہوتے تھے اس زمانے میں وہ لوگ یہ کرتے تھے، مثال کے طور پر اس کے موبائل ہے، اس کے پاس اگر موبائل ہے، مثال کے طور پر اس زمانے میں جو بھی ہوں گا کٹورا پلیٹ چمچا کپڑے سواری گھوڑا یہ وغیرہ جو بھی تھا ہوں گا اس بندے تو وہ ہونے کے بعد وہ کیا کرتے جیسے ہی ان کا انتقال ہو گیا تو بچے کی وہ چیزیں لے لیتے، وہ موبائل لے لیتے تھے اپنے پاس کا چائنا کا ڈبہ لا کے رکھ دیتے تھے، سیمسنگ کا لے لیے چائنا کا لا کے رکھ دیے، یا بھاری والا لے لیے وہ لا کے رکھ دیے، اس طریقے سے رد و بدل کر لیتے تھے۔ جیسے باپ کا انتقال ہو گیا جو چھوٹے معصوم بچے ہیں ان کا مال لے لیے اور اپنا مال ان کے پاس ردی میں لا کے رکھ دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طریقے کی حرکت مت کرو۔ اور اپنے پاس بھی ہوتا شاید اپنے محلوں میں اپنے پاس ہی مسلم معاشرے میں ہوتا شاید کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا، مثال کے اپنے بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کی جو اولاد ہے ان کی ذمہ داری کس کے اوپر ہوگی؟ چچا کے اوپر یا تایا کے اوپر۔ پھر وہ ان کے وراثت کے ان کے پیسوں کو ان کی چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے گھر میں لے کر آ رہے یہ کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ایسا مت کرو، اپنے اچھے مال کو ان کا مال لے کر خراب مت کرو، یتیموں کا مال لے کر رد و بدل مت کرو۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یتیموں کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اور دوسری بات فرما رہے ہیں کہ دیکھو یتیم کے مال کو مت کھاؤ، اور یہ چیز میرے اور آپ کے معاشرے میں عام ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے خاندان میں یا ہمارے معاشرے میں کسی کا انتقال ہو گیا تو سب سے پہلے کھانا، جیسے ہی دفن کر آ جائیں گے، جیسے اس کے بیچارے کو دفنا کر آ جائیں گے، سب سے پہلے ان کے گھر پر جائیں گے، پانی کا انتظام ہوگا، کھانے کا انتظام ہوگا اور دیگر چیزوں کا انتظام ہوگا، دسترخوان بچھایا جائے گا اور میں اور آپ وہاں پر کھانا کھائیں گے۔ حالانکہ وہ مال وارثین کا ہے، اس میں کا ایک لقمہ کھا لینا اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آنکھ کا ڈالنا ہے، ایک لقمہ کھا لینا۔ اور سب سے پہلا میرے اور آپ کا کام کیا ہے؟ کھانا۔ سب سے پہلے میرا آپ کا کام کیا ہے؟ چائے۔ سب سے پہلے ہمارا کام کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں پیسہ خرچ کرنا۔ حالانکہ وہ پیسہ ایک علماء نے فرمایا ایک اگر سوئی بھی ہے، اس سوئی کے اگر 7 بھائی یا 3 بہنیں ہیں، تمام 7 کا 10 لوگوں کا اس کے اندر حصہ ہے۔ سوئی 1 روپے کی سوئی ہے تو 1 روپے کا کم سے کم چوڑا خریدو مثال کے طور پر، اور اس چوڑے کو 10 لوگوں میں تقسیم کرو، یا 1 روپے کے اندر اگر ایسی کوئی چیز آتی ہے تو ان تمام کے تمام کے اندر تقسیم ہوں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یتیم کے مالوں کو مت کھاؤ، یتیموں کے مال کے اندر دیکھ بھال کرو۔ اگر یتیم تمہاری پرورش میں رہ رہا ہے، یتیم تمہاری نگرانی میں رہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یتیم کے کھانے کو تم الگ سے نہیں پکا سکتے، اس لیے یتیم کے مال کی مثال کے طور پر تمہارا بیٹا ہے، اتنی عمر کا ہے، اتنا بچہ کتنا کھا سکتا؟ مثال کے 5 روپے کا، 6 روپے کا، 7 روپے کا، 8 روپے کا، 10 روپے کا دال بنائے تو کتنے کی ہوگی؟ 3-4 روپے کی ہو جائے گی دال میرے خیال سے۔ اسی طریقے سے گوشت وغیرہ بنائیں یا اور کوئی اچھی میٹھی چیز بنائیں تو 10 روپے کے لگ بھگ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یتیم کے 10 روپے لو،
اور باقی جو تمہارے حصے دار لوگ، تمہارے اس یتیم کے 10 روپے اور تمہارے 50 روپے یا 30 روپے اس کا کھانا ملا کے بنا دو. یتیم کا جتنا پیسہ لگ رہا ہے اتنا پیسہ لو، زیادہ پیسہ اس کا برباد مت کرو. یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر تم زیادہ پیسہ لو گے، نا انصافی کرو گے اور مال مفت دلے بے رحم، کتنا بھی اس کا مال لے لیں گے اور پوری پراپرٹی ختم کر دیں گے، تو میری نگرانی میں، تو میری پرورش میں، تو میری کفالت میں ہے. اگر تیرا پیسہ ختم بھی ہو گیا تو میں تیری دیکھ بھال کروں گا. وہ دیکھ بھال کریں گے، وہ آپ کا ہے منصب، مگر اس کا جو پیسہ ہے اس کے والد محترم نے چھوڑ کے گئے ہیں، اس کے پیسے میں آپ کو اختیار نہیں کہ آپ اس کو خرچ کریں. یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑا گناہ ہے. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پہلے زمانے میں ایسے بھی ہوتا تھا، کفار اللہ کے زمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر کسی نے انتقال ہو گیا، والد محترم کا انتقال ہونے کے بعد اس نے لڑکیاں چھوڑ دیا، لڑکیاں چھوڑنے کے بعد وہ یہ کرتے تھے، مثال کے طور پر فلاں کا انتقال ہوگا، اس کے 3 بیٹی 4 بیٹی ہیں، تو اپنے بیٹے کے اس کی بیٹیاں دونوں کی ڈیوائڈ کر لیتے تھے، ان کی شادی کر کے دے دیے. شادی کرنے کے بعد جو مہر ہے مہر معاف، اس لیے کہ تو میری نگرانی میں ہے، تو مہر کی کیا ضرورت ہے، دیکھو مہر کیا کرنے کا، ہمارے گھر میں پلنے والی ہے، ہمارے گھر میں کھانے والی ہے، ہمارے گھر میں تیرا سب نان نفقہ ہے، اور ہم تو کب سے پال رہے، بچپن سے ہماری تربیت میں ہے، تو مہر کی کیا ضرورت ہے. اس لیے اپنے بیٹوں کی شادی یہ یتیم کی بیٹیوں کے ساتھ کرا دیتے تھے اور مہر معاف کر دیتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی حرکت مت کرو. اگر تم سے نہیں ہوتا، نبھانا نہیں ہوتا، پیسہ دینا نہیں ہوتا، خرچہ کرنا نہیں ہوتا، بخالت تمہارے اندر ہے، تو ان بچوں کو آزاد چھوڑ دو، یہ اپنا کہیں بھی نکاح کا انتظام کر دیں گی. اگر تم سے نہیں ہوتا مہر دینا تو ان کو مہر دینے کے لیے چھوڑ دو. مہر کے سلسلے میں ایک مسئلہ یاد رکھے، عام طور سے میرے خیال سے ایسا ہے کہ پرانے زمانے میں جیسا ہمارے آبا و اجداد تھے، ان کے زمانے میں مہر کا رواج میرے خیال سے ادھاری میں تھا. کیونکہ میرے سامنے بہت سارے مسائل آئے، لوگوں نے بڑی عمر میں تقریباً 50 سال کی 55 سال کی عمر ہے، جنہوں نے مجھے پوچھا تھا مسئلہ، انہوں نے کہا کہ میں نے مہر نہیں دیا تھا. ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے رشتہ دار میں انتقال ہوا تو وہ جو تھے خواتین کو اس مستورات کو پکڑ کے لائے عورتوں نے، اور بلانے کے بعد ان کے پاس جا کے بولے بول زور سے کہ میں نے تیرا مہر، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے سب. تو یہ ہے مہر کے سلسلے میں، یہ کہ مہر معاف نہیں ہوتا ہے، وہ عورت کا حق ہے، اس کو مہر اس کو دینا آپ کے لیے ضروری ہے. اگر آپ کے جو پرانے زمانے میں سیاہ نامے تھے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، عام طور سے میرے خیال سے 500 روپے کچھ ہے، 200 یا 300 500، اس سے پہلے مجھے کسی نے مسئلہ بھی پوچھا تھا، اس میں 200 روپے لکھے ہوئے تھے. اگر 200 روپے ہے تو آپ ان کو 200 روپے دے دو. اگر آپ نے اس کے اوپر سونا لکھا تو وہ آپ کو سونا دینا پڑے گا. ہاں اس زمانے کے 200 روپے کیسے تھے، 4000 5000 کے 200 روپے تھے ہوں گے، آپ قریب ایسے زیادہ تھے، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا. البتہ وہ جو آپ نے اس پہ رقم لکھے ہیں، جو آپ نے اس کے اوپر لکھ دی ہیں، اس رقم کا اعتبار ہوگا. آپ نے 300 لکھو یا 400 لکھو یا 500 لکھو یا 1000 لکھو یا 2000 لکھو، وہ عورت کا حق ہے، وہ میرے اور آپ کے اوپر قرضہ ہے، وہ آپ کو قرضہ ادا کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آگے ایک مسئلہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اگر تم کو عورتیں پسند آ رہی ہیں، مثال کے طور پر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے توبہ کا لفظ ذکر فرمائے. توبہ کا مطلب جو عورت آپ کو پسند آ رہی ہے اس سے آپ شادی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند آ رہی ہے، یہاں پر آپ کے بس آپ کے خاندان میں سمجھو یا باہر برادری میں یا معاشرے میں کہیں پہ بھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر پسند آ رہی ہے تو ناجائز تعلقات میں رکھو. عام طور سے ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ناجائز تعلقات رکھے جا رہے ہیں، بلکہ شریعت مطہرہ یہ کہتی ہیں اگر آپ کو لڑکی پسند آ رہی ہے، بچی پسند آ رہی ہے، اپنے والدین سے ذکر کرو. کیونکہ ہمارے پاس علم یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہمارے والدین کو کیسا بولیں گے، شرم آتی ہے. بھائی والدین سے جن کے ساتھ آپ رات دن رہ رہے ہیں، ان کے ہاتھوں کو کھا رہے ہیں، ان کی محنت کی کمائی کھا رہے ہیں، ان کے سامنے بولنے کے لیے آپ کو شرم آ رہی ہے. اور جو بچی پرائی ہے، زندگی میں آپ نے اس کا کھائے بھی نہیں، نہ اس کے آپ نے پیسے استعمال کرے، نہ اس کے ساتھ رہے، نہ اس کے آپ کے احسانات ہیں، اس سے آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے. تو اس لیے جہاں پر شرم کرنا چاہیے، شرم آپ اس لڑکی سے کرو، اپنے والدین سے مت کرو. آپ ان کے سامنے اس بات کو ذکر کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر توبہ کا لفظ ذکر فرمائے، اور شریعت مطہرہ کو اس بات کی اجازت دیتی ہیں. اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور عرض کیا، یا نبی اللہ، میرے والد محترم نے جہاں میرا نکاح کرائے مجھے وہ نکاح پسند نہیں ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں ان سے نکاح نہیں کروں گی. اللہ کے نبی نے اس کو اختیار دے دیا، آپ کو جہاں چاہنا ہے اپنے اختیار سے آپ نکاح کر سکتے ہیں. اس لیے عام طور سے ہمارے معاشرے کے اندر ہم کو جہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے، ہمارے نکاح پائیدار نہیں ہونے کی وجہ والدین اپنے مشورے سے نکاح کرتے ہیں، نہ بچی کی رائے کو طلب کرتے ہیں نہ بچے کی رائے کو. اس لیے ہم کو چاہیے کہ اپنے اولاد کا، اپنے بھائی کا، اپنے خاندان میں کسی کا نکاح ہو رہا ہے، ان سے ان کی رائے طلب کی جائے. اس لیے پیارے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اکریموا اولادکم، اے والدین اپنی بچوں کی، اپنی اولاد کی اکرام کرو، اپنے اولاد کا اکرام کرو، ان کا ادب کرو. ادب کرو یعنی ان سے اگر وہ رائے مانگ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ والد صاحب میری بات سنو، تو اللہ شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ والد صاحب کو چاہیے کہ ان کو رائے کو سنیں. ہاں اب اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو والدین ہمارے حق میں فیصلہ کرتے ہیں وہ خراب نہیں کرتے.
والدین ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمارے محسن ہیں، وہ ہمارا جہاں پر رشتہ مناسب سمجھیں گے وہ ہماری بھلائی ہے اس کے اندر۔ بعض مرتبہ ہمارے جو والدین ہوتے ہیں اس کے خاندان کو دیکھتے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں، ان کے پروگرام کو دیکھتے ہیں، ان کی تہذیب کو دیکھتے ہیں، ان کے خاندانی نظام کو دیکھتے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے والدین ہمارا رشتہ طے کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ ہم صرف شکل کو دیکھتے ہیں، صورت کو دیکھتے ہیں، اس کی امیری کو دیکھتے ہیں، اس کی مالداری کو دیکھتے ہیں، ہم اس کے خاندان کو دیکھتے ہیں، مگر ہمارے والدین ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا اور آپ کا رشتہ طے کرتے ہیں۔ اس لیے والدین کی رائے کو بھی ہمارے شریعت مطہرہ کے اندر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، ان کا بھی ادب و احترام کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ 4 کی، 2 سے بھی آپ کی شادی کر سکتے ہیں آپ 3 سے بھی، اور زیادہ سے زیادہ 4 سے، اور نہیں ہو سکا اس میں آپ سے تو اللہ تعالیٰ فرمائے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر انصاف نہیں ہوگا، زیادتی ہو جائیں گی، ظلم ہو جائے گا، عورت کے درمیان برابری نہیں ہوں گی، یا اس کے اندر ہے تو میرے سے کمی بیشی ہو جائیں گی، ناانصافی ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے معاملہ میں کیا کرو، ایک ہی عورت کو اختیار کرو، زیادہ سے زیادہ گنجائش ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر عام طور سے ایک ہی عورت پائی جاتی ہے ایک آدمی کے نکاح میں، عام طور سے اکا دکا ایسے کچھ چند بندے رہتے ہیں جن کے نکاح میں 2 3 4 عورتیں رہتی ہیں عام طور سے، مگر میڈیا والا یہ بنا کر پیش کرتا ہے کہ ہر مسلمانوں کے اندر ہر گھر کے اندر کتنی عورتیں رہتی ہیں 4 2 3، حالانکہ عام طور سے ہمارے گھروں کے اندر ایک ہی خاتون، اگر جس کی 2 ہے تو ہم اس کو برا بھی نہیں ہوتے، ہم یہ کہتے ہیں یہ بھی اسلام کی تعلیمات ہے۔ ہاں اگر کوئی ناانصافی کر رہا ہے تو اس کا فعل ہے، اسلام کا فعل نہیں ہے وہ، اگر عام طور سے جو ناانصافی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں اس کا فعل ہے۔ شریعت نے اس کو کہا تھا کہ اگر تیرے سے انصاف نہیں ہوتا تو ایک بندی کو اختیار کر، اگر تو اس کے اوپر بھی ظلم کرے گا شریعت مطہرہ کہتی باندی کو اختیار کر۔ یہ تمام کے تمام سہولیات ہمیں شریعت مطہرہ دے رہی ہیں، اگر ظلم ہو رہا ہے تو میری طرف سے ہو رہا ہے، شریعت کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں۔ اور عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ مرد حضرات جو ہوتے ہیں جنگوں کے اندر شرکت کرتے ہیں، شرکت کرنے کی وجہ سے مرد حضرات شہداء ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو عورتیں جو بیوہ عورتیں ہیں عورتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے یہ کہا ہے کہ جو عورتیں زائد ہے تاکہ وہ مرد کی نگرانی میں آئے، ان کا بھی بندوبست ہو جائے، ان کے بھی کھانے کا انتظام ہو جائے، ان کا بھی چھت کا انتظام ہو جائے، ان کی عزت کا انتظام ہو جائے، ان کی عفت کا انتظام ہو جائے۔ یہ تمام انتظامات کو دیکھ کے اللہ نے یہ قانون بنایا ہے، اللہ نے دستور بنایا ہے، اس لیے کہ مرد کے اندر اللہ نے طاقت دیا ہے کہ وہ 2 3 4 بیوی کو سنبھال سکتا ہے، ان کا نان نفقہ، ان کا تمام نخرے، ان کی تمام سہولیات کا انتظام یہ کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے شریعت مطہرہ نے اس کو 4 کا آپشن رکھا ہے۔ یہ تمام کے تمام چیزیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عام طور سے اندر آپ نے دیکھیں گے، آپ کو تجربہ بھی ہوگا، کوئی کسی عورت کو بیماری ہو گئی اور یہ وہی چاہتا ہے کہ بھئی مثال کے طور پر میری بیوی کا بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے میں ان سے خدمت بھی نہیں لے سکتا، اور جس کی وجہ سے میں ان سے صحبت بھی نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے میرے لیے دقتیں پیش آ رہی ہیں، اب میری اولاد کی تربیت کا مسئلہ ہے، فلاں کا مسئلہ ہے، اب میری بیوی کینسر کی مرضی میں نعوذ اللہ نہ کرے، یا کوئی مسئلہ ہے یا دیگر کوئی مسئلہ ہے، یا کوئی عورتیں جن کو ولادت نہیں ہوتی باندھ ہو جاتی ہیں، ایسے تمام مسائل ہونے کی وجہ سے اب میرے پاس کروڑوں کی پراپرٹی ہے اور میرا کوئی وارث نہیں ہے، میری عورت کو بیماری ہے، یا مثال کے طور پر یا جس سے ہم نے شادی کی وہ باندھ ہے، تو اسی سلسلے میں انسان کیا کرے گا، کیا اقدام اٹھائے گا؟ اس لیے شریعت مطہرہ نے آپشن رکھا، اگر وہ فلاں عورت کے اندر کوئی کمی ہے یا فلاں عورت کے اندر کوئی بیماری ہے یا باندھ ہو گئی اور کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے شریعت مطہرہ کہتی ہے آپ دوسری شادی کرو اور اپنا وارث تلاش کرو۔ یہ تمام کے تمام چیزیں شریعت مطہرہ مجھ کو آپ کو دیں۔ اور اسی طریقے سے عورت کو ماہواری آتی ہے، اور کوئی آدمی صحت مند رہتا ہے، تندرست رہتا ہے، کوئی آدمی بچپن سے تو ایسی غذائیں کھاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے بدن میں طاقت عطا فرماتا ہے، اور عورت کو تو ماہواری آتی ہے، شریعت مطہرہ کے اندر ماہواری کے اندر کرنے سے، ماہواری کے اندر صحبت کرنے سے شریعت مطہرہ منع کرتی ہے، اور یہ تو دنیا کا قانون بھی منع کرتا ہے اور ڈاکٹر سائنس بھی منع کرتی ہے۔ تو ایسے آدمی میں ایسی وجہ سے انسان ہے تو گناہ کے اندر پڑ سکتا ہے، اس وجہ شریعت مطہرہ نے کہا کہ آپ 2 عورتیں بھی کر سکتے ہیں، 3 عورتیں، یہ تمام کے تمام مسائل ہے۔ ایسا نہیں کہ شریعت مطہرہ آپ کے اوپر فرض کرتی ہے کہ آپ کو 4 عورتیں کرنا ضروری ہے، ایسا ہے کیا 4 عورتیں کرنا ضروری ہے؟ بلکہ نہیں، آپ کا دل چاہ رہا ہے، آپ کا طاقت ہے، صلاحیت ہے، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، عزت دیا ہے تو کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے طرف سے عام طور سے معاشرے کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہمارے بھائی بات بات پر عورتوں کو تانا دیتے ہیں، اسلام نے یہ دیا، اسلام نے یہ دیا، اسلام نے یہ دیا، 4 عورتیں کر دوں گا، یہ کر دوں گا، ایسی دھمکیاں نہیں دینا۔ شریعت اس کی بات کی اجازت نہیں تھی، شریعت نے بات سے منع کیا ہے، ہم ایسے دھمکی نہیں دے سکتے کہ بھائی میں تو دوسری عورت لا لوں گا، ایسا اس طریقے کے معاملات، اس طریقے کی باتیں کرنا یہ بہت ہی نامناسب حرکت ہے۔ بھائی آپ کو کرنا ہے، آپ کا طاقت ہے اس لیے آپ کرو، مگر آپ دھمکی مت دو، ڈراؤ دھمکاؤ مت ایسی اپنی عورتوں کو۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ یہ کرتے ہیں، حالانکہ نہ ان کے پاس رہنے کو صحیح گھر ہے، نہ ہی کھانے کے لیے کوئی بندوبست ہے، نہ ہی ان کی کوئی مارکیٹ میں عزت ہے، یہ چیزیں نہیں ہونے کے بعد بھی وہ دوسرا نکاح کر لیتے۔
یہ دیکھنا چاہیے پہلے میں انصاف کر سکتا ہوں یا نہیں، میں کھانے کا انتظام کر سکتا ہوں نہیں۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے پاس مال زیادہ ہے، کسی بندے کے پاس عزت زیادہ ہے، کسی بندے کے پاس مال ہے، کسی کے بندے کے پاس عزت ہے، شہرت ہے، یا اس کا مرتبہ زیادہ ہے، ایسا اگر بندہ نکاح کرنا چاہ رہا ہے، اور عام طور سے جو بندہ مشہور ہوتا ہے نا تو لوگوں خود یہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی سے شادی کر لو، یا جس کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے تو لوگ خود کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی سے شادی کر لو، یا جس کو نسب بڑا ہے، سید خاندان سے ہے، بھائی ہمارا بھی خاندان سید بن جائے گا، ایسا کرو آپ ہماری بیٹی سے بھی نکاح کرو۔ یہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی چاہ رہا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، ایسا کر سکتا ہے۔ کسی کے پاس علم زیادہ ہے، کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے، کسی کے پاس نسب زیادہ ہے، کہ کسی کے پاس شہرت زیادہ ہے، ایسی عورتیں کو بھی، ایسا آدمی اگر رکھنا چاہ رہا ہے اپنے 4 نکاح میں، نکاح کے 4 عورتیں 3 عورتیں، تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے۔ ہاں کوئی فقیر ہے، نہ کمانے کا کوئی انتظام ہے، ایسا آدمی شادی کر رہا ہے تو شریعت ہوتا ہے کہیں گی بھائی آپ شادی مت کرو، اس لیے کہ آپ کو انتظامات نہیں ہے، آپ شادی کر کے آپ بھی پریشان ہوں گے اور بندی کو بھی پریشان کریں گے۔ وہی بات اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم نکاح کے اندر مہر متعین کر رہے ہو عورتوں کو پورا پورا اس کا مہر دینا ضروری ہے۔ پھر بعد میں یہ ہو رہا ہے کہ بعد میں یہ ہونے کے بعد ہم نے نکاح طے مہر متعین کر مثال کے طور پر ہم کتنا مہر کر رہے ہیں ابھی متعین 7,788 یہ جو عام طور سے ہمارے پاس رواج چل پڑا ہے کرتے نا عام طور سے، اگر ہم نے اتنا مہر متعین کر دیے، بعد میں یہ ہوا کہ اتنی محبتیں قائم ہو گئی الحمدللہ کہ عورت نے کہا کہ آپ نے مجھے اتنا پیسہ دیے، ہمارے پیسہ دینے کے بعد ہماری بیوی نے، ہمارے زوجہ نے، ہماری اہلیہ نے کہا کہ ایسا کرو آپ نے جو مجھے پیسہ دیے تھے ہم کو کیا کرنا ہے، اس لیے کہ آپ کا پیسہ ہمارا پیسہ ہے، ہمارا پیسہ آپ کا پیسہ ہے، آپ ضروریات میں خرچ کریں گے، کاروبار میں خرچ کریں گے، اس لیے 7,786 روپے جو ہے آپ رکھ دیجیے اپنے پاس، آپ اپنے استعمال میں لا لیجیے۔ اگر ہماری بیوی یا اہلیہ ہم کو دے رہی ہیں خوشی خوشی، مانگ کر مت لو، مانگ کر لینا گھٹیا حرکت ہے، وہ اس کا حق ہے بندی کا، وہ چاہے اپنے باپ کو دے، چاہے اپنے گھر والوں کو دے، چاہے زیورات بنائے، جو کچھ بنائے ان کا اختیار ہے، وہ اپنے اختیار سے کام کر سکتی ہیں، مانگنا برا ہے۔ اگر وہ خوشی سے دے رہی ہیں تو ان پیسے اللہ تعالیٰ فرمانے آپ لے سکتے ہیں۔ آپ دے رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے دے دے، نہیں، اگر بندی چاہ رہی ہے کہ 7,786 میں سے 3,786 روپے آپ لے لو اور باقی کے پیسے میں رکھتی ہوں، شریعت نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسے بھی کمپرومائز کرو۔ یا ایسا ہو گیا کہ 1,000 روپے آپ کو دے دیے اور باقی کے اپنے پاس رکھ دیے، جو بھی شکل صورت میں بندی اختیار کرتی ہیں، شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ آپ اتنے پیسے لے لو جو آپ کو پیسے رقم ادا کر رہی ہے۔ وہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے اندر، نہیں بعد میں نہیں دینا، اس لیے کہ آپ کو خوشی سے دے رہی ہے بندی، تو آپ اس کو واپس نہیں لوٹا سکتے، آپ اپنے لیے رکھ دو۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ایک بڑا پیارا مسئلہ اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ عام طور سے ہماری نگرانی میں، ہماری کفالت میں، جس میں ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا، اب وہ ہمارے بھتیجے، ہمارے بھائی کے بیٹے ہماری نگرانی میں، بیٹیاں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ کیسے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، 7 سال کے، 8 سال کے، 9 سال کے، 12 سال کے، 13 سال کے، وہ ہماری پرورش میں اور ہماری نگرانی میں رہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہاری نگرانی میں ہے تو نگرانی میں ہونے کے بعد ان کے مال کی پوری حفاظت کرو، اگر ان کی پراپرٹی ہے تو پراپرٹی کی حفاظت کرو، اگر ان کا کرائے کی دکانیں ہیں وہ کرایہ برابر وصول کرو، اسی طرح ان کا پلاٹ ہے تو پلاٹ کی حفاظت کرو، اسی طرح ان کا کاروبار چل رہا ہے، وہاں سے فنڈ آ رہا ہے، وہ تمام معاملات کے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کاغذوں کی، ان روپیوں کی، ان کی قیمت کی، ان کے زیورات کی، تمام چیزوں کی حفاظت کرو، اپنے پاس رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے جب تک وہ عقل مند نہیں ہو جاتے، جب تک وہ ہوشیار نہیں ہو جاتے، جب تک ان کے صحیح سلم نہیں آتی، جب تک ان کے اچھے اور برے کی فرق نہیں آتی، جب تک ان کے سستے اور مہنگی کی فرق نہیں آتی، تب تک ان کے حوالے پیسے کو مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان کو آپ کھلاؤ بھی، ان کو پلاؤ بھی، ان کے کپڑے کا بھی انتظام کرو، اور ایک بات یاد رکھو وقولوا قولا سدیدا، کھلا پلا رہے ہیں تو یہ مطلب نہیں کھانا رہے نہیں، پینا رہے نہیں، ارے کپڑا جو لا لیا وہ پہننا پڑے گا نہیں، ایسی گھٹیا بات مت کرو، بلکہ ادب سے، جس طرح اپنی اولاد سے، سگی اولاد سے میں اور آپ بات کرتے ہیں، جس طرح سگی اولاد سے ہم برتاؤ کرتے ہیں، اس طریقے سے بات۔ بیٹا یہ کپڑا آپ کو پسند آ رہا ہے، چلو ہمارے ساتھ آپ بازار چلتے، یا آپ کھانا پسند کریں گے، کھانا ہے تو کھانا جا اٹھ کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یتیم کے ساتھ نرمی سے، ادب سے، بڑے پیار سے معاملات کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا ہے، ہمارے نبی خود کیسے تھے، یتیم تھے، اس لیے اس بات کو رکھنا چاہیے اگر یتیم ہمارے گھر میں پل رہا ہے یہ خدا کی رحمت ہے، ہم یتیم کو اپنے اوپر بوجھ اور عار نہیں سمجھے۔ ہمارا عالمیہ یہ ہے غریبوں کو بڑا بانٹیں گے، اور ہمارے بھائی کے بچے اگر یتیم ہیں تو ان کو دھتکاریں گے،
اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یتیم کہہ رہا ہے کہ میرے پیسے دو نا آپ، میرے ابا کا مال ہے، اگر درکٹی کر رہا ہے، ضدی کر رہا ہے، تمہاری بے عزتی کر رہا ہے، تمہاری 10 لوگوں کے سامنے باتیں سنا رہا ہے، ان تمام باتوں کو بالا اطلاق رکھو، پھر بھی اس کا ادب کرو۔ عام طور سے ہوتا نا، میرے ابا کے ہے یہ، کچھ بچے شعور والے ہو جاتے، 10 سال کے ان کو شعور آیا تھا تو اری توری بات کرتے، مذاق جھگڑے کرتے، میرے ابا کا مال ہے یہ کر رہے وہ کرے، یا ایسا ہوتا خاندان والے اچکاتے، ابھی تیرے باپ کا مال ہے یہ ہے فلاں ہے، یا فلاں بھابھی اچکاتے، یا امی ہے تو اچکا دیتے۔ اگر ایسے معاملات میں ہو بھی رہے ہیں تو شریعت یہ کہہ رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اچکو مت، جذبات میں مت آؤ، لے تیرا مال، تو ادھر میں ادھر، نہیں، وہ نہ سمجھ ہے، وہ چھوٹا ہے، معصوم ہے، اس کو بالکل فرق نہیں ہے۔ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ مال کی حفاظت کرو، لوگ اچکا رہے ہیں، اس کو کھیل رہے ہیں، اس کے باپ کی وراثت سے وہ ہڑپ کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھیں نا ایسا ہوتا ہے عام طور سے، ادھر سے انہوں اچکا رہے، انہوں سے اچکا رہے۔ شریعت یہ کہہ رہی ہے ایسا معاملہ مت کرو، ان کو دیکھ بھال کرو۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو پرکھو، اب بچہ پیچھے لگا مسلسل، میرے پیسے دو، میرے پیسے دو، میرے ابا کے پیسے دو، میرے ابا کے پیسے دو، میرے ابا کا کاروبار دے دو، میرے ابا کے فلاں دے دو، وہ کاغذات دے دو۔ اگر ایسا بچہ مانگ رہا ہے، پیچھے لگا ہے مسلسل، تو شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ 1000 روپے کی نوٹ اس کے ہاتھ میں دو، 2000 روپے کی نوٹ دو، 500 کی نوٹ اس کے ہاتھ میں دو، اور اس سے یہ کہو کہ 3 کلو شکر، 2 کلو چاول، یہ فلاں فلاں سامان، یا بازار سے جا کر آپ ہے تو ایک ڈریس لے کر آؤ، بازار سے جا کر آپ ایک ٹوپی لے کر آؤ، بازار سے جا کر آپ عطر لے کر آؤ، فلاں فلاں چیز جو بھی ہے، یا موبائل سے موبائل لے کر آؤ، کور لے کر آؤ، یہ 3000 روپے فلاں چیز لے کر آؤ۔ اگر وہ فلاں چیز لے کر آتا ہے مناسب ریٹ میں، مثال کے طور پر یہ موبائل ہم کو مل رہا ہے بازار میں 7000 روپے میں، اور وہ بندہ لا رہا ہے 7000 میں، یا 7050 میں، یا 3000 میں، 300 میں لے کر آ رہا ہے، تو یہ سمجھو کہ یہ بندہ ہوشیار ہو چکا ہے، اس کے اندر سستے اور مہنگے کی فرق آ چکی ہے، اس کے اندر قابلیت آ چکی ہے، نفع نقصان کو اور اچھے اور برے کو سمجھتا ہے، اس لیے اب اس کا مال جو کچھ تھا پورا کا پورا مال اس کے حوالے کر دو، اپنے پاس اس کا مال مت رکھو، مال مت رکھو۔ ہاں اگر اس کے اندر فرق نہیں ہے، 7000 کا موبائل تھا، لے کر کتنے میں آیا، 9 میں، 8 میں، یا اور زیادہ مہنگا لے کر آئے، شریعت مطالعہ رکھیں گے ابھی بھی اس کے پاس مال مت دو، اگرچہ جذبات میں آ رہا ہے، اس کے جذبات کو برداشت کرو، شریعت کا حکم کرتے ہیں اس کے پاس مال حوالے مت کرو۔ اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یتیم کا مال تمہارے ساتھ رہ رہا ہے، اس کا کھانا پینا ساتھ میں رہ رہا ہے، ایسا مت ہو جاؤ کہ یتیم چھوٹے بچے ہیں تو اس سے پہلے کھا لو، ہڑپ کر دو ان کا مال۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا مت کرو، چھوٹے بچے ہیں یہ مت سمجھو کہ اللہ تو تم کو دیکھ رہا ہے، چھوٹے بچے ہیں ان کا مال ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو مال کو مت کھاؤ۔ یا عام طور سے یہ ہوتا تھا کہ چھوٹے بچے بڑا ہو جائیں گے تو جلدی جلدی ان کا مال کھا لیتے تھے، یہ جلدی جلدی تو کبھی کیک لا لے رہے، کبھی یہ لا لے رہے، کبھی فلاں لا لے رہے، کبھی مٹھائی لا لے رہے، کبھی گھومنے کے لیے چلا رہے، ایسا پروگرام بنا رہے کہ بس، اور یہ کہہ رہے کہ ہم تو یتیم کو گھما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے ایسی حرکت مت کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے اگر یتیم تمہاری پرورش میں رہ رہا ہے، اگر تم مالدار ہے، تمہاری طاقت ہے کہ تم یتیم کے مال کو ہاتھ لگائے بغیر تم اس کا نام نفقہ اٹھا سکتے ہو، اس کی پرورش کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسے آدمی کو چاہیے کہ یتیم کو حال مت لگائے اور اپنے طرف سے اس کو کیا کرے، کھلائے اور پلائے۔ ہاں اگر تم غریب ہے، تمہاری طاقت نہیں، تم روز مزدوری کرنے والے، 300-400 روپے کمانے والے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر تم فقیر ہے تو تھوڑا تھوڑا مال لو، 10 روپے اس کا لو اور اپنے 50 روپے ملا کر گوشت لا لو، اور اس طرح سے تم اپنی زندگی گزار سکتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر یتیم کا مال آ گیا، کسی کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو لوگوں کو بلاؤ، 2 لوگوں کو بلاؤ، آپ آئیے، یا مسجد کے ذمہ دار فلاں آئیے، فلاں جو سنجیدہ آدمی ہے آپ آئیے، دیکھیے کہ فلاں کے بندے نے جو انتقال ہے، مثال کے طور عبداللہ بھائی کا، انہوں نے یہ دکانیں، یہ چیز اور یہ چیز اور اتنا نقدی رقم چھوڑ کے گئے ہیں، یا آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ 1 لاکھ روپے اور 2 کرائے کی دکانیں چھوڑ کے گئے ہیں، وہ میرے قبضے میں ہیں، یہ 2 گواہ بنا دو۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب بچہ بڑا ہو گیا، 15 سال کا ہو گیا، پھر وہ دونوں لوگوں کو بلائیے، آپ آئیے، یہ دیکھو ہم نے تو اتنے سال پہلے ان کا مال ہمارے پاس رکھے تھے، یہ 1 لاکھ روپے اور یہ دونوں کے کاغذات آپ کے سامنے آپ کی موجودگی میں ہم بچوں کو لوٹا رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر یتیم کا مال لینا ہے تو 2 لوگوں کو گواہ بناؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا بہترین حساب لینے والا ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ بڑا ہی پیارا حکم فرما رہے ہیں کہ عورتوں کے تعلق سے پہلے زمانے کا نظریہ عقیدہ یہ تھا کہ عورتوں کو کوئی ملے گا نہیں، کیوں؟ عورتیں لڑ نہیں سکتی، ان کے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے عورت کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ عورت کے اندر طاقت نہیں ہے کہ کورٹ میں جائے، عورت کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ کسی پاورفل آدمی کے پاس جائے، عورت کے اندر طاقت نہیں کہ لالا اور مالا کے پاس جائے، ایسے لوگوں کے پاس عورت نہیں جا سکتی، اس لیے عورت کو حصہ نہیں ملے گا۔ حالانکہ بیوقوفوں کو سمجھنا چاہیے تھا جب عورت کے اندر لڑنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کو بدل جائے، اولا حصہ ملے، اس لیے کہ باہر نہیں جا رہی ہے، لڑنے کے لیے جا رہی ہے تو عورتوں کو حصہ ملنا چاہیے کہ نہیں؟ ان کا الگ نظریہ ہے، وہ یہ کہہ رہے کہ عورت لڑ نہیں سکتی اس لیے عورتوں کو حصہ نہیں ملے گا، تمام کے تمام حصہ اپنے پاس لے کر رکھ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اگر جو کچھ مال چھوڑ رہے اس میں سے عورت کا حصہ بھی متعین ہے اور
مرد کا بھی حصہ ہوتے نہیں، چاہے وہ ایک سوئی چھوڑو چاہے ایک پین چھوڑو۔ اس لیے عام طور سے اپنے خاندان میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم کو چاہیے کہ مال میں سے اس کے پورے مال کو محفوظ کرے، نہ اس کا ایک رتی برابر کھائے، نہ اس کا 10واں کرے، نہ 30واں کرے، نہ 40واں کرے، نہ برسی کرے، نہ اس کی چیز استعمال کرے۔ بالکل مجھ کو اور آپ کو اس میں حصہ نہیں ہے کہ ہم اس کے مال کو اس کے اندر شریک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اگرچہ وہ 1 روپے کی کیوں چیز نہیں ہوتی، اس کے اندر تمام وارثین کا حصہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے آگے ذکر فرما رہے کہ عام طور سے اگر پراپرٹی تقسیم ہو رہی نا، ہمارے خاندان کے بھائیوں کے تقسیم ہو رہی، چچا آ رہے، پھپھا آ رہے، خالہ آ رہے اور انہوں آ رہے، فلاں آ رہے، عام طور سے ایسا ہوتا ہے پراپرٹی کے تقسیم ہونے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پراپرٹی کے تقسیم ہونے کے بعد تمہارے رشتہ دار آ گئے، تمہارے چچا کے بیٹے آ گئے، یتیم تھے وہ فلاں فلاں جو بھی ہے، جو بھی تمہارے خاندان کے آ رہے ہیں، اگر سب بھائی موجود ہیں، مثال کے 7 بھائی یتیم ہیں، 1 2 3 بھائی موجود ہیں اور ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو ابھی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور یہ ہمارے رشتے دار آگے بڑھ گئے، تو شریعت ہم کو یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو تمہارے تینوں میں تو حصہ تقسیم ہوگا، تو تم تینوں حضرات ایسا کر سکتے ہیں، جو لوگ آئے ہیں غریب، جو لالچ کے مارے، مثال کے محبت کے مارے آتے ہیں نا، ہم کو کچھ مل جائے گا، تو آپ ایسا کرو ان کو بھی 100 روپے دے دو، یہ جو ہمارے پاس آئے ہیں ان کو بھی 100 روپے دے دو، خود نہ خود دے دو۔ اب عام طور سے یہ کہ ہم 3 بھائی تھے، اب یہ 3 بھائی کی موجودگی میں ایک بندہ غیر حاضر ہے، ایک بھائی اورنگ آباد میں ہے، ممبئی میں، ادھر ہے، فلاں جہاں بھی ہے وہاں پر ہم دونوں ہی بیٹھے اور ہم دونوں یہ فیصلہ کریں کہ ہمارے رشتے دار آ گئے ان کو بھی دیں گے، شریعت کہیں گے مت دو، کیوں؟ ایک بندہ غیر موجود ہے۔ جب تک 3 بھائی بیٹھک میں نہیں بیٹھیں گے تب تک آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، جب تک ہماری بہن بیٹھک میں نہیں بیٹھیں گے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ عام طور سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری بہن نے حصہ معاف کر دی، ارے بھائی معاف کیسے کریں گی بندی جب تک کہ اس کے ہاتھ میں نہیں آیا، اس کے ہاتھ میں دینے سے پہلے معاف کرا دے رہے ہم۔ اب بہن ڈر کے ماری کہیں گی ہم نے معاف کر دی، بیٹی اس سے شریعت مطالعہ کہتی ہے اگر تم کو معاف کرانا کہ اتنا شوق ہے، ایک بانڈ پیپر لاؤ، اس کے نام سے پورا بانڈ بناؤ، تمام کاغذات بناؤ اور بہن کو یہ بولو کہ بہن یہ بسمت روڈ پہ یا جنتور روڈ پہ یا باطری روڈ پہ جو پلاٹ ہے وہ 3 کروڑ کا ہے، یہ تیرا ہاتھ میں ہے، اب تو معاف کرنا کر کرتی ہے بندی معاف، اس کے ہاتھ میں جانا، اس کے قبضے میں جانا، پھر وہ بندی اگر معاف کر رہی ہے تو یقیناً وہ خوشی سے معاف کریے، بھیا آپ کے احسانات میرے اوپر بہت ہیں، والد محترم آپ کے احسانات بہت ہیں، یہ 3 کروڑ کا پلاٹ آپ کے قبضے میں ہوتا ہے عام طور سے، معاف کریں ہونے پہلے یہ تمام چیزیں ہیں۔ اس لیے عام طور سے ہمارے پاس کیا ہو رہا کہ بہن کو یہ دباؤ ڈالا، پریشر ڈالا جاتا، یہ کیا تھا، یہ تمام چیزیں بہت گندی حرکت ہے، مجھ کو اور آپ کو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر ایسا ہو گیا کہ رشتے دار تو آگے بڑھ گئے اور ہمارے بھائی موجود نہیں، رشتے دار تو آگے بڑھ گئے، اب یہ بھیا راضی نہیں ہے کہ ان کو پیسے دیں گے، تو ایسا مت کرو کہ جاؤ جاؤ چل جاؤ تو یہاں سے نکل گئے، میرا بھائی نہیں بول رہا حصہ دینے کا تمام، اب اس میں انکل ہے، پھپھا ہے، بیچارے آس کے مارے آتے، تو اس لیے شریعت یہ کہہ رہی کہ ہکالو مت، چھڑکی مت دو، ہمارے اندر جھگڑے چل رہے، میرے اوپر اتنے خرچے پہلے، یہ مت۔ شریعت یہ کہہ رہی کہ دیکھو بھائی ہمارے اوپر کچھ حالات ہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے ہم ابھی آپ کو پیسہ نہیں دے سکتے، انشاءاللہ تعالی اللہ نے اگر طاقت دی تو آئندہ باری آپ کو کچھ نہ کچھ رقم دی جائیں گی۔ پیار محبت کی باتیں بول دو، یا ایسا بول دو کہ بھائی میرے اوپر زیادہ قرضہ ہے، یہ جتنی رقم میرے پاس 1 لاکھ روپے آئی ہے اس سے 2 لاکھ روپے میرے اوپر اور قرضہ ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کو حصہ نہیں دے سکتا، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اور دیں گے، یا اور کسی ذریعے سے اچھی بات کے ذریعے سے ان کو اپنے گھر بھیج دو، بری بات یا جھڑکی دے کر یا ان کو ذلیل کر اس طریقے سے مت کرو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو یتیم کا مال ہے، یتیم کے مال میں انصاف سے کام لو، نا انصافی مت کرو، ظلم مت کرو، زیادتی مت کرو، جتنا مال لگ رہا ہے اتنے کو استعمال کرو، اس کے مال کی بات کرو۔ اگر تم یتیم کے مال کو کھائیں گے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا کھائیں گے؟ جہنم کے انگارے کھا رہے ہیں۔ آج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اس لیے اس چیز کے اندر حفاظت کرنا چاہیے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے اے لوگو ڈرو اس پروردگار سے اور اس رب سے جس نے تم کو ایک نفس سے، ایک نطفے سے، ایک نفس سے اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، اور ایک نفس کیا ہے وہ حضرت آدم، اور حضرت آدم سے کس کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ حضرت حوا سے، اور حضرت حوا اور دونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کو سجایا۔ وخلق منها، اور اسی ایک نطفے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے جوڑے کو، ان کا جوڑا کیا ہے؟ حضرت آدم کا جوڑا کیا ہے؟ حضرت حوا۔ وبث منهما رجالا كثيرا، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے ذریعے سے بہت سے مردوں کو اور بہت سے عورتوں۔ واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، اس پروردگار سے ڈرو جس کا تم واسطہ دیتے ہو اور رشتہ داروں کو توڑنے کے ذریعے سے بچو۔ اپنے خاندان میں بھی توڑنے سے، جھگڑے ڈالنے سے، پھوٹ ڈالنے سے اور عاملوں کے چکروں میں آنے سے، فلاں آنٹی نے کرے، تمہارے فلاں خالہ نے کرے، پھپھو نے کرے، یہ تمام باتوں سے ایسے عاملوں کو چھوڑو۔
جو ہمارے خاندانوں میں تمہارے ساس نے کری، تمہارے بہو نے کری، ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ یہ عاملوں کی وجہ سے ہمارے پیارے خدا کہہ رہے ہیں اور اللہ کہہ رہے کہ نبی کہہ رہے خاندان کو جوڑو، اور یہ عامل کے چکر میں آ کر ہمارا آپ کے خاندان کو توڑ رہے ہیں، فلاں نے کر دیے، فلاں ان کے گھر کو گئے تھے کیا، اچھا انہوں نے کھلا دیے، ہو رہا نہیں ہو رہا ہے یہ چیز۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے۔ وآتوا الیتامی اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور یتیموں کو ان کا مال دے دو، اور یتیموں کے مال کو اپنے مالوں کے ساتھ مت ملاؤ۔ اگر یتیم کو اپنے مال کے ساتھ ملاؤ گے تو تم اپنے مال کو کیا کرو گے؟ برباد۔ ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم، اور تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ۔ بعد میں شریعت مطالعہ نے حکم دیا کہ جتنا لگ رہا ہے اتنا آپ کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ بعد میں دقت ہوں گی، پریشانی ہوں گی، اس کا کھانا الگ بناؤ، اس کا کھانا الگ بناؤ، تمام مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بتا ایک روٹی کھاتا، کبھی آدھی کھاتا، کبھی چپس کھا لیتا۔ انہ کان حوبا کبیرا، اگر تم یتیم کا مال کھاؤ گے تو بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اور اگر تم ڈرتے ہو کہ تم یتیموں کے سلسلوں میں برابری نہیں کرو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، تو ان کا نکاح کرا کے دے دو جو تم پسند کرتے ہو ان کے لیے عورتوں میں سے، چاہے وہ 2 عورتیں ہو، چاہے وہ 3 عورتیں ہو، چاہے وہ 4 عورتیں ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم ڈرتے ہو کہ تم ان عورتوں کے درمیان میں کیا نہیں کرو گے، برابری نہیں کرو گے، فواحدۃ، تو کتنی بیوی لے لو، ایک بیوی کے ساتھ نکاح کر دو۔ او ما ملکت ایمانکم، یا پھر تمہاری باندی پہلے زمانے میں جنگ ہوتی تھی، وہ جان اگر وہ باندی یہودی ہے یا نصارہ ہے تو اب تو اس کے ساتھ جمع کر سکتے تھے، یعنی صحبت کر سکتے، رات گزار سکتے۔ اگر وہ باندی جو رہتی لونڈی، اگر وہ کیسی ہے، غیر مسلم ہے، ہندو ہے، یا پھر تو کافر ہے، مشرک ہے، تو ایسی بندی سے صحبت نہیں کر سکتے تھے، البتہ اسے صرف خدمت لے سکتے، کام دھونا، کام کرنا، یہ تمام چیزیں لے سکتے تھے۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعالی، اور باندیوں کے بھی بڑے مسائل ہے۔ پہلے تو شریعت یہ کہتی کہ باندی رکھنا ہے تو ڈیوائڈ کر لو، مثال کے طور پر اگر انہوں نے بھی ہمارے بندے لیے ہوں گے تو اس سے اپنا بندہ لے لو، ان کی بندی واپس کر دو، یا ایسا ہوتا ہے کہ ایسا کرو کہ تمہاری بندی لے لو، 100 روپے ہم کو دے دو، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ بندی کو معاف کر دو۔ اگر رکھنا ہی ہے تو یہ صورت ہے، ذالک ادنیٰ اللہ تعالی، اور یہ ادنا صورت ہے کہ جس میں اگر تم انصاف نہیں کریں۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم عورتوں سے شادی کر دو ان کا کیا دے دو، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پس اگر عورتیں تمہارے لیے پسند کرے اس مہر میں سے کچھ چیز تمہارے لیے ہدیہ کرنا، تو کیا کرو، ہدیے کو لے لو، پیچھے مطلب ہو کہ میں تجھے پیسے دے رہا ہوں مجھے دے دے، اگر وہ دل سے دے رہی فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر وہ بندیا کو آپ کو پیسے دے دے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے، اگر وہ پیسے دے دے تو اچھی چیز لاؤ، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، مَرِيئًا کہتے ہیں نہیں، ہنیئًا مَرِيئًا، ایک دم مزے لے کر کھانا، اچھی چیز لاؤ، اچھی مٹھائی لاؤ، اچھی کوئی چیز لاؤ اور اس کو رغبت سے کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو اس کو خوش دلی سے تم ایک چیزیں کھا لو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بچے یتیم سمجھدار نہیں ہوئے، جن کے اندر عقل نہیں آئی، ان کو ان کا مال مت لٹاؤ، جن کو اللہ تعالیٰ نے تم کو بنایا ہے ان کے اوپر سردار، قائم، ذمہ دار، جس کو بنایا وہ ذمہ دار حضرات کا کام یہ ہے کہ یتیموں کو مال مت لوٹاؤ جب تک کہ ان کے اندر سمجھداری نہیں آئی۔ جب تک ان کو سمجھداری نہیں آتی ہے تم ہی ان کو کھلاؤ، تم ہی ان کو پہناؤ، اور ان کو کھلانے اور پلانے کے ساتھ کیا کرو، اچھی بات کرو، ان کو عزت دو، ایسا نہیں کہ کھلا پلا رہے تو ان سے ذلت کرو یا ایسی بات کرو جس سے ان کو تکلیف ہو جائے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور جب یتیم بچے جب ان کا شعور آ جائے، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور وہ کس کی عمر ہو جائے، شادی کی عمر ہو جائے، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ، اور تم کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بچہ سمجھدار ہو گیا، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو یہ پورا کا پورا مال اس کو اٹھا کر دے دو، اپنے قبضے میں مت رکھو۔ عام طور سے ایسا ہو رہا ہے ہمارے پاس کہ تو میرا بھتیجا ہے، میں بچپن سے پالا تھا، تیرا مال میرے پاس نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا إِسْرَافًا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یتیموں کو مال کو بے دردگی سے کیا مت کرو، خرچ مت کرو، وہ بیدارن، اور جلدی مت کھاؤ کہ بچہ بڑا ہونے والا ہے، اس کو سمجھداری آنے والی ہے، شادی ہونے والی ہے، اس سے پہلے کھا کے ہضم کر دو۔ أَن يَكْبَرُوا، کہ بچے کے بڑا ہونے کے خوف سے جلدی اس کا بال ہڑپ مت کرو، اب تیرے پیسے ختم ہوئے، پلاٹ بکا دے تھی، اس کو فلاں کام آنے والا ہے، یہ کام آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے سے وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، اور جو آدمی مالدار ہے، اس کی کفالت میں یتیم بچہ ہے، فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو ایسے مالدار کو چاہیے کہ یتیم کے مال سے کیا کرے، بچے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور کوئی آدمی غریب ہے، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو یتیم کو پیسے کو اپنے ساتھ ملائے، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس جب تم ان کے پاس مال دے دو تو 2 آدمیوں کو بلاؤ اور گواہ بناؤ، فَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے بھی حصہ بنایا ہے جو کچھ ان کے والدین اور رشتہ دار چھوڑے، اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی وراثت میں حصہ عطا فرمایا ہے جو کچھ ان کے والدین اور رشتہ دار چھوڑے، چاہے وہ 1 روپیہ ہو، چاہے وہ 1 روپیہ ہو، چاہے وہ 2 روپے کا 2 کروڑ، چاہے 2 کروڑ بھی ہو تو وراثت تقسیم ہوں گی، اور 1 روپیہ بھی رہا تو وراثت برابر کا برابر تقسیم ہوں گی۔ ایک بندے نے ایک بندے کے پاس سے سوئی لے کر آیا، سوئی لے کر آنے کے بعد اس نے یہ چاہا کہ میں سوئی لوٹا دوں گا، پھر اس کے لوٹانے سے پہلے کیا ہوگا، ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس بندے نے اپنے استاد محترم کو جو بھی خواب دیکھا تھا، اس نے خواب میں دیکھا تو استاد محترم کو دیکھا اور بزرگ کو دیکھا، تو اس نے کہا کہ آپ تو بڑے نیک تھے، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک بندے سے سوئی لے کر آیا تھا اور وہ سوئی میرے گھر میں بھی موجود ہے، ایسا کرو کہ آپ سوئی لوٹا دو، اگر جیسے ہی اس کی سوئی کو لوٹا دیں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ عذاب سے محفوظ کر دے گا۔ جیسے ہی وہ سوئی لوٹا دی گئی دوسرے دن تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے محفوظ کر دیا۔ ایک سوئی، اور ہمارے پاس صحیح کہ نہیں مسئلہ ہے، اللہ معاف کر۔ اس لیے اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے معاملہ ہمارے ساتھ، اور یقیناً ہو بھی سکتا، کوئی بڑی چیز نہیں ہے، عام طور سے ایسا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، تو اس لیے اگر ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے آبا و اجداد نے اگر پراپرٹی تقسیم نہیں کرے تھے، ہماری وجہ ہم عائش کر رہے ہیں، ہمارے آبا و اجداد کو، ہمارے دادا کو، ہمارے پرنانا کو ہمارے وجہ سے کوڑے مل رہے ہیں، اگر ایسا مسئلہ ہو رہا ہے تو ان کی آخرت کی خاطر ان کے اوپر رحم کھاتے ہوئے مجھ کو اور آپ کو، ہماری اور آپ کی دنیا کو تنگ کرو، ان کی عزت کی خاطر، ان کے سکون کی خاطر ایسا معاملہ ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم حل کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ اس کی دعوت کو چلاؤ کہ ایسا اگر ہمارے پاس ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، بھائی کسی کا مال مت کھاؤ، چائے وغیرہ کا انتظام نہیں ہے، اپنے چائے پینا ہے تو میں پلاؤں گا، کھانا کھلانا ہے تو میں کھلاؤں گا، تمہارے پیسے کو دھکا نہیں لگے گا، ایسے اتنی پارٹی کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو کچھ ان کے حصہ چھوڑیں گے، نصیبا مفروضہ، یاد رکھو اللہ نے عورتوں کے لیے حصے متعین کیا، مردوں کے لیے، اور یہ مقرر ہے، فرض ہے، فرض مستحب واجب ایسا نہیں بلکہ فرض ہے، فرض ہے، جیسے نماز روزہ حج زکوٰۃ فرض ہے، اسی طریقے سے پراپرٹی میں سے بہنوں کو اور بھائیوں کو۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب تم پراپرٹی تقسیم کر رہے ہو اور تمہارے کون آ گئے، اولو القربہ، تمہارے رشتہ دار آ گئے، اور یتیم بھی، چچا کے بیٹے بھی یتیم بھی آ گئے اور مسکین بھی آ گئے، فَارْزُقُوهُمْ، تو اس میں سے ان کا ناشتے کا انتظام کرو، ان کو بھی کھلا دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا سَدِيدًا، اور تمہارے پاس کھلانے کی طاقت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے کیا کرو، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ان سے اچھی سے بات کر کے ان کو واپس لوٹا دو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور بلا شبہ وہ لوگ جو یتیموں کے مال کو ظلماً کھاتے ہیں، بلا شبہ وہ لوگ اپنے پیٹوں کے اندر کیا بھر رہے ہیں، جہنم کے انگارے کو بھرے، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اللہ فرما رہے ایسے لوگوں کو میں کہاں پھینکوں گا، کہاں پھینکوں گا، اتنی سخت وعید ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو قرآن مقدس سمجھنے سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو وراثت کے اور یتیموں کے تعلق سے جو مسائل اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو جان کر سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔